اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ گوہر شاہی۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان فتنوں سے پہنچا۔ ہمیشہ صلیبی، صہیونی اور ملونی طاقتوں نے اللہ اور رسول کے باغی جو دین سے پھر گئے، ان کالی بھیڑوں کو خرید کر اپنا اعلی کار بنا کر دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کی اور امت کی ایک بڑی تعداد کو دین اور ایمان سے محروم کر دیا، اور ان قوتوں نے ہمیشہ ان ملونوں خبیثوں کی پشت پناہی کی۔ دین کے غداروں کی بڑی تعداد ہے، لیکن یہاں موضوع بحث ایک فرقہ جس کا نام ہے گوہر شاہی ہے۔ اس فرقے کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے تاکہ امت رسول کا دین و ایمان سلامت رہے۔ اس کا بانی ہے ریاض احمد گوہر شاہی، جو گمراہ کن اور کفریہ عقائد کا مالک تھا۔ گوہر شاہی اس کا فیملی ٹائٹل ہے۔ اس فرقے کو گوہر شاہی ریاض احمد کے دادا کی نسبت سے کہتے ہیں، جس کا نام گوہر علی تھا، اور وہ مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو کشمیر سری نگر کا رہائشی تھا۔ اس سے ایک قتل ہو گیا اور پکڑے جانے کے ڈر سے وہ بھاگ کر راولپنڈی آ گیا اور نالا لئی کے پاس رہائش پذیر ہوا۔ بعد ازاں تحصیل گجر خان میں ڈیرا لگایا، فقیری اختیار کر لی، جہاں کافی لوگ اس کے مرید ہو گئے، اور یہ علاقہ اسی کے نام سے، ڈھوک گوہر علی کے نام سے جانا جانے لگا۔ اسی جگہ ریاض احمد گوہر شاہی 25 نومبر 1941 کو پیدا ہوا۔ اپنی ابتدائی تعلیم اسی گاؤں میں حاصل کی، مڈل کیا، پھر پرائیویٹ طور پر میٹرک کیا، پھر ویلڈنگ اور موٹر مکینک کا کام سیکھا اور ایک دکان کھول لی، مگر نہ چل سکی۔ نقصان ہوا، حصول روزگار کی پریشانی ہوئی، تو اپنے دادا والا کام سندھ کے ایک پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقہ جام شورو میں جا کر رہائش پذیر ہو کر پیری مریدی شروع کر دی۔ پھر حیدرآباد میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے وہاں پر اپنے آپ کو مغل ہوتے ہوئے سید ظاہر کیا۔ سندھ کے لوگ سید کا بہت ادب و احترام کرتے ہیں، لہٰذا اسے بڑی پذیرائی ملی۔ سن 1980 میں اس نے کوٹری حیدرآباد سندھ خورشید کالونی سے ہی انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کر دیا۔ اگر اس کو دور جدید کا مسلمہ کذاب کہیں تو کم نہ ہوگا۔ ریاض احمد گوہر شاہی اتنے شرمناک اور گمراہ کن عقائد اور نظریات کا مالک تھا جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھے اور بیان کیے، جسے بتاتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کی جسارت کائنات میں کسی کافر نے نہ کی، حتیٰ کہ ابو جہل نے بھی نہ کی۔ اس کی صفت دجالیت کو بروقت بھانپتے ہوئے حکومت پاکستان نے ملک پاکستان میں اس پر اور اس کے پیروکاروں پر دہشت گرد عدالتوں میں مقدمات قائم کیے جو چلے، اور اس کے پیروکاروں کو سزائیں ہوئیں، اور یہ گرفتاری کے ڈر سے بھاگ کر برطانیہ میں پناہ گزین ہوا، اور اس کو ان مقدمات میں 59 سال قید بامشقت ہوئی اور جرمانہ بھی ہوا۔ ملک پاکستان اور دنیا اسلام کے نامور علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد، کافر، ملحد اور زندیق کا فتویٰ صادر کیا۔ پاکستان کے تمام دینی مدارس و جامعات نے اور ہندوستان کے دارالعلوم احمد رضا اور ساؤتھ افریقہ کے یونائٹڈ علماء کونسل آف ساؤتھ افریقہ نے
غرض کہ دنیا اسلام کے تقریباً ہر علماء حق نے اور مدارس نے اس پر مرتد، کافر، ملحد اور زندیق ہونے کا فتویٰ لگایا۔ ریاض احمد گوہر شاہی مانچسٹر میں 25 نومبر 2001 میں نمونیا سے انتقال کر گیا۔ اس کی میت پاکستان لائی گئی اور انجمن سرفروشان اسلام کے بین الاقوامی روحانی مرکز کوٹڑی میں اس کو دفن کیا گیا۔ اس نے اپنے گمراہ کن کفریہ عقائد کے پرچار کے لیے کتابیں بھی لکھیں، جو ہیں مینارہ نور، روشناس، تحفۃ المجالس، روحانی سفر، تریاق القلب، دین الہی، حق کی آواز۔ اس میں تریاق القلب اس کا شعری مجموعہ ہے۔ اس نے اپنے گمراہ کن عقائد و نظریات اور دعووں کے اسباب اور ترویج کے لیے یہ کتابیں لکھی۔ ریاض احمد گوہر شاہی اپنی کتاب روحانی سفر میں لکھتا ہے کہ میں نے کئی سال سہون شریف، بری امام اور داتا دربار گزارے، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال سے 30 سال کی عمر کے 10 سال ایک گدھے کی طرح گزارے، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا۔ زندگی سینما گھروں، تھیٹروں میں گزری اور ان عیاشیوں کے لیے حصول دولت کی خاطر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ بے ایمانی، جھوٹ اور فراڈ کیا۔ پھر ایک مضبوط عزم کر کے پیری مریدی شروع کر دی اور اب میں اس مقام پر ہوں۔ اس کے گمراہ کن عقائد و نظریات یہ تھے جو اس نے لکھے اپنی کتابوں میں اور زبان سے بیان بھی کیے۔ اس کا کہنا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے اپنی کتاب حق کی آواز میں ریاض احمد اپنا کلمہ بھی لکھا، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اس لعین نے گوہر شاہی رسول اللہ لکھوایا۔ اس نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ میں ملاقات ہوئی اور بہت سی راز نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری شبیہ چاند، سورج اور حجر اسود پر ہے۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور بریلوی کہتا ہے، جبکہ اصل میں اس کا دین اسلام اور اس کے کسی مذہب اور مسلک سے نہ کبھی کوئی تعلق تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ بس یہ بھیس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اڑا ہوا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو اگر کوئی مذہب نہ بھی ہو تو انسان بخشا جائے گا۔ اللہ کی محبت ہی کافی ہے۔ گوہر شاہی کے تمام مرید گوہر شاہی کے انتقال کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں وہ روپوش ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گوہر شاہی دور آخر میں دوبارہ آئے گا، حضرت امام مہدی کی حیثیت سے۔ اس کا کہنا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک مجبور ہے اور اللہ شارق کے پاس ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتا، معاذ اللہ۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے کہتا تھا کہ معراج کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں تھی، اور اس طرح اللہ کو جسم و جسمانیات کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرارت میں نفس کا مریض قرار دیا، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد اطہر سے خالی قرار دیا اور اسے شرک کا اڈا بتایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل نفس گردانتے ہوئے ان کی توہین کی۔ اس کا کہنا ہے قرآن پاک کے بارے میں یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس کے 30 پارے ظاہری ہیں،
اور 10 پارے باطنی ہیں، ملا کر کل قرآن پاک کے 40 پارے ہیں، اور یہ ہم پر عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے بعد منکشف ہوئے۔ اور یہ اس کا کہنا ہے کہ ان 10 باطنی پاروں میں 30 ظاہری پاروں کو منسوخ کر دیا، اور اس کے تمام بیانات، عقائد اور کفریہ کلمات انہی پاروں، باطنی پاروں سے وہ بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ارکان ایمان، کلمہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل کا انکاری ہے، اور ارکان اسلام جو 5 رکن ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، اس کا انکار کرتا ہے، اور دیگر عبادات میں روحانیت کا تعلق کہتا ہے دل کی ٹھک ٹھک سے ہے۔ اسلام واحد راہ نجات نہیں ہے۔ اس ضمن میں یہ لکھتا ہے کہ روحانیت سیکھو، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، جس نے روحانیت سیکھی، چاہے اس نے کلمہ اسلام پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بات اس نے کتاب منارہ نور میں لکھی۔ اس طرح اس نے لکھا کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر کلمہ توحید نہ بھی پڑھیں اور روحانیت سیکھ لیں تو ان کی رسائی اللہ تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نشہ آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ بھنگ اور چرس حرام نہیں، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے، اور یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کفریہ عقائد میں یہ بھی شامل ہے، یہ کہتا ہے عورتوں سے مصافحہ، معانقہ یعنی گلے ملنا، نامحرم عورتوں سے مصافحہ، معانقہ یا گلے ملنا اور ان سے اپنا جسم دبوانا درست ہے۔ اپنی کتاب روحانی سفر میں اس نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی، جو کہ ایک عورت تھی، سے ملاقات اور اس کے ساتھ رات گزارنے کی فحش رداد بیان کی، اور پھر عورتوں سے معانقہ اور مصافحہ کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس نے اولیاء اللہ کی بھی توہین کی، اور حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی کامل ولیہ کو نعوذ باللہ طوائف کا نام دیتا ہے، شریعت اور طریقت کو الگ بتاتا ہے، جبکہ طریقت شریعت کے تابع ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتا ہے، لکھتا ہے، حضور سے بالمشافہہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہوتا ہے، اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعوے دار ہوتا ہے۔ اس کی تعلیمات اور پرچار میں شامل ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی تو مر گیا، لیکن اس کا نمائندہ اور خلیفہ یونس الگوہر اب بھی امریکہ سے اس فتنے کو چلا رہا ہے، اور لوگوں کا دین اور ایمان چھین کر انہیں کافر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ یہ فتنہ اور اس کے ماننے والے سب دائرہ اسلام سے خارج، شیطان کے پیروکار اور پکے کافر ہیں۔ آج کل یونس الگوہر مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت پاکستان اور دیگر ممالک میں مصروف عمل ہے، اور اس نام سے ان کی کئی سائٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ایلڈرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل جس کے 2 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، وہاں پر بھی اسی ریاض احمد گوہر شاہی کا یہ چیلا یونس الگوہر، جس نے فرینچ داڑھی رکھی ہوئی ہے، ریاض احمد گوہر شاہی کا نام لے کر وہ بات کرتا ہے، معاذ اللہ، الامان الامان، اور یہ اپنے ان گمراہ کن عقائد کی ترویج کرتا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو نمائندہ امام مہدی اور شاہی عزت مآب سیدی یونس الگوہر کہتا ہے۔ ایلڈا ٹی وی پر یہ اپنے گمراہ کن عقائد و نصرانیت کا پرچار کرتا ہے، عقائد و نظریات کا پرچار کرتا ہے۔ یونس الگوہر کس طرح اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ریاض احمد گوہر شاہی کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے،
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس طرح بندے کو فیض مل رہا ہے گور شاہی سے، اتنا فیض اللہ کی طرف بھی جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ ریاض احمد گور شاہی کو رب الارباب کہتا ہے۔ لوگ یونس گوہر کی باتیں سن کر اس کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کبھی نفس کی باتیں، کبھی معرفت کی، کبھی طریقت کی۔ بھولے بالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت علم ہے۔ اے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ہی بشارت دے دی ہے کہ ایسی جماعتیں آئیں گی، تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ ان کے چھپے ہوئے عقیدے کتنے خطرناک اور بھیانک ہیں۔ یہ ریاض احمد گوہر شاہی کو کہتا ہے کہ وہ رب الارباب ہے، معاذ اللہ، یعنی تمام خداؤں کا خدا۔ اس خبیث کی، تصوف کی، طریقت کی، معرفت کی باتیں، انسان کے اندر کی حقیقت، انسان کے عروج و ارتقاء کی منزلیں، انسان کی برزخی زندگی کے بارے میں بتانا، جس میں لوگوں کو نیا پن لگتا ہے، وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں اس اٹریکشن میں آپ کب اپنا دین کھو بیٹھتے ہو، ایمان چلا جاتا ہے۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چھوٹے چھوٹے دور دراز علاقوں کے لوگ انٹرنیٹ کو دیکھ کر اس کے مرید ہو رہے ہیں اور اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے ہو گئے ہیں۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اے لوگو، میری بات سنو، میری بات غور سے سنو۔ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم الانبیاء ہونے پر جو شک کرتا ہے وہ مسلمانوں کی صف سے نکل جاتا ہے اور اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کے متعلق ارشاد رب العزت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں کے آخر میں تشریف لائی۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم ہو گیا۔ گزشتہ انبیاء علیہم صلاۃ والسلام کی جماعت کی تبلیغ و ہدایت اور نبوت و رسالت ایک خاص علاقہ یا ملک تک محدود رہی۔ انہوں نے کبھی عالمگیر دعوت و پیغام حق کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رسالت عالمگیر ہے اور آپ کی مخاطب پوری کائنات ہے۔ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر اور رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل اور محفوظ شکل میں تمام دنیا کے جن و انس کی ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ نے کسی بھی نبی یا رسول کے لیے کے آنے کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا۔ عربی زبان میں خاتم کا معنی ہے مہر تصدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہ آئے گا۔ تکمیل دین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور ارشاد رب العزت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت نبوت و رسالت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین مکمل کر دیا، اور دین کے مکمل ہونے کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نہ صرف قرآن بلکہ اس کی ظاہری تعمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل سے واضح کر کے دکھا دی۔
عبادات، اخلاقیات، معاملات، غرض ہر لحاظ سے شریعت محمدی کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات مسلمانوں کے لیے موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں جس نے اس عمارت کو کامل اور مکمل کر دیا۔ تمام نبیوں کے کلمے ان کی امت کے لیے ہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ تمام کلمے ان کی امت کے لیے ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرب قیامت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی رسول تو ہیں، لیکن میرے نبی کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور امام محمد مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جو دلیل ہے کہ آپ امت رسول کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں شریعت کے فلاں حصہ کو مکمل کرنے آیا ہوں تو وہ لعنتی، کذاب اور کافر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ تو کسی پر وحی نازل ہوگی اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب۔ دین بھی مکمل ہو چکا اور احکامات دین بھی مکمل ہو چکے۔ ختم نبوت سے متعلق ارشادات نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح بخاری۔ اب رسالت و نبوت منقطع ہو چکی ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح بخاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے۔ حضرت عقبہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسالت اور نبوت تو ختم ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔ یہ بات صحابہ پر شاق گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے خواب، اور وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ جامعہ ترمذی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین مقرر ہو چکا تھا جب کہ آدم ابھی گارے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطا ہوئے، دشمنوں کے دل میں میرا رعب ڈال کر مجھے فتح و نصرت عطا فرمائی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دے دیا گیا، ساری زمین کو میرے لیے سجدہ کی جگہ اور پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا، ساری مخلوقات کے لیے مجھے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور نبوت و رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اجماع صحابہ، تمام صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کا ایک لشکر اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، جس کی وضاحت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جس میں کم و بیش 1200 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 750 صحابہ اکرام حافظ قرآن شہید ہوئے، لیکن اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا گیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد ہوں، یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 1000 کے مقابل بنو حنفیہ کے جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ جنگ یمامہ میں جنگ تھی۔ جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے ہیں، باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی۔ ختم نبوت کے دفاع میں صحابہ اکرام کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے مسلمانوں، ہوش کرو، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جب وہ اکیلا 1000 کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت لڑتا رہا جب تک کہ اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب، جو اسلام لانے والوں کی صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا۔ فرمایا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے مسلمانوں، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ اس باغ کی دیواریں مثل قلعہ تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو؟ اور برا بن مالک کہتے ہیں، اے مسلمانوں، اب ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے اٹھا کر قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ انہوں نے دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس قلعہ میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا اور اس نے دروازہ بھی کھول دیا، اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا۔ اے مسلمانوں، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت دین کی اصل ہے، دین کی روح ہے۔ کاش تمہیں رسول کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ اللہ کا قانون ہے، جس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی وہ مٹا دی جاتی ہے، اور جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ باقی رکھی جاتی ہے اور اسے مٹنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ خاتم الانبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن دنیا آج ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہے۔ قرآن مجید سے پہلے بہت سی کتابیں، صحیفے نازل ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والا آپ کا عظیم معجزہ قرآن پاک اور اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو محفوظ رکھا ہے، جبکہ آپ سے پہلے انبیاء کی شریعت
یا تو مٹ گئیں یا ان میں اس قدر رد و بدل ہو گیا کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ایک ایک پہلو روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے قیامت تک لوگ ہدایت پائیں گے۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا درجہ ذیل فرمان مورِ تصدیق ثبت کرتا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت کو شاعر نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے۔ اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو۔ نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو۔ خدا نے لاج رکھی اس طرح شمع رسالت کی، کبھی جو بجھ نہیں سکتی وہ مشعل کر دیا اس کو۔ کہاں رہتا شک و شبہ کوئی ختم نبوت میں، قرآنی آیتوں نے جب مدلل کر دیا اس کو۔ نہیں ہے کوئی گنجائش نئے دینوں پیغمبر کی کہ 210 حدیثوں نے مفصل کر دیا اس کو۔ زمانہ محمد سے خدا نے روز محشر تک بنا کے آخری امت مسلسل کر دیا اس کو۔ محمد لائے جو مہر نبوت پاک شانوں پر، نشانی دے کے اللہ نے مسجل کر دیا اس کو۔ نہیں آئے گا میرے بعد کوئی بھی نبی لوگو، حقیقت میں حقیقت نے ہی اٹل کر دیا اس کو۔ جب بھی کسی کاذب نے دعویٰ پیغمبری، محمد کے دیوانوں نے معطل کر دیا اس کو۔ کرو ہر جھوٹے دعوے دار کی بس عقل پر ماتم، کہ مرزائیت نے عقل سے ہی پیدل کر دیا اس کو۔ یہ فتنہ کیوں اٹھایا جاتا ہے ہر تھوڑے عرصے بعد، کہ جب آئین پاکستان میں بھی مکفل کر دیا اس کو۔ قادیانیت، مرزائیت اور اہمیت، گوہر شاہیت اور دیگر فتنوں کی صورت میں جو یہ فتنے نمودار ہیں، پس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوشش میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے عظیم جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو، جس کے تحفظ کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیاں، جوانیاں نشاور کر دیں، تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین کی شفاعت نصیب ہو اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمساری نہ ہو۔ وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ حق جل شانہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رکھے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بعمل بادب عاشق رسول بنائے اور ہمزاد شیطان اور نفس کے شر سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔